ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کم عمر نوجوان بدر کے لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوج ترتیب دے رہے ہیں، آپ مجاہدین کو چھانٹ رہے ہیں کہ کون جنگ کے قابل ہے، کون کم عمر ہے، کون بڑی عمر کا ہے جو ہتھیار اور تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشغول عمل ہے۔ نوجوانوں کا جذبہ دیکھیے کہ جن کا قد ابھی کم ہے، جو حضور کی نظروں میں کم عمر ہے، وہ پنجوں کے اوپر کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بھی قبول فرمائیے، یا رسول اللہ ہمیں قبول فرمائیے۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے اسے قبول کر لیا، میں تو اسے ہرا سکتا ہوں، یا رسول اللہ آپ مجھے بھی قبول فرما لیجیے۔ یہ نوجوانوں کے جذبات تھے، یہ نوجوانوں کی ان کی اپنی زندگی تھی اور ان کی سوچ اور ان کی فکریں تھی، جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے اسلامی معاشرے اور ایمانی معاشرے کو ہر قسم کی ترقی سے سرفراز اور ہمکنار کیا۔ سنو نوجوانوں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں کیا فرما کر گئے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کل قیامت کے دن جب خدا کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ کسی کو میسر نہ ہوگا، 7 طبقے اور 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں اللہ پاک اپنے عرش کا خاص سایہ نصیب فرمائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الامام العادل، منصف، نیک، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا بادشاہ۔ اور آپ نے دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی کا آغاز ہی اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوا ہو، جس نوجوان کی جوانی کی اسٹارٹنگ اور شروعات ہی اللہ کے نام کے ساتھ ہوئی ہو، ایسے نوجوانوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور جوانی کی خاص قدر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن 5، کہ کل قیامت کے دن جب تک ہر آدمی 5 سوالوں کے جواب اللہ کو پیش نہیں فرمائے گا اور اللہ کے سامنے 5 سوالوں کے جوابات نہیں دے دے گا، اس وقت تک کوئی بنی آدم، کوئی انسان اپنا قدم اللہ کے سامنے سے ہٹا نہیں پائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان عمرہ، پہلا سوال انسان سے اس کی عمر کے بارے میں ہوگا۔ ان عمرہ فیما افناہ، اے لوگو عمر کہاں گوائی اور عمر کو کہاں ضائع کیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے متعلق خاص سوال ہوگا، جوانی کی زندگی کو کہاں گزارا اور جوانی کی طاقت کو کہاں لگایا۔ عمر کے اندر جوانی آ گئی تھی، جوانی کی عمر کے سوال کے اندر آ گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص طور سے جوانی کی عمر کو الگ ارشاد فرما کر لوگوں کو اور نوجوانوں کو یہ پیغام دیا اور نوجوانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ اے نوجوانوں، اپنی نوجوانی کی حفاظت کرو اور اس نوجوانی کو اسلام اور ایمان کے مفید کاموں کے اندر لگاؤ۔ اپنی نوجوانی کو یوں ہی راتوں چوراہوں پر کھڑے ہو کر، نکڑوں پر کھڑے ہو کر، نالیوں کے اوپر بیٹھ کر بےہودہ گپ شپ، موبائل کے ناجائز استعمال کے اندر اپنی جوانی کو برباد مت کرو، بلکہ اس جوانی کا صحیح استعمال کرو۔ یہ جوانی اگر استعمال ہو
تو اسلام کی خیرت کے لیے، یہ جوانی استعمال ہو تو ایمانی بہنوں کی عصمت و آبرو کی حفاظت کے لیے، یہ جوانی اگر استعمال ہو قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، اور یہ جوانی اگر استعمال ہو تو اللہ کی صداؤں کے ساتھ استعمال ہو۔ اس جوانی کی خاص حفاظت کرو، جوانی کی اس عمر کی خاص حفاظت کرو۔ لیکن دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا مسلم معاشرے کا نوجوان بہت ہی زیادہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ تعلیم کے نام پر ہمارا نوجوان سب سے پیچھے ہے۔ دینی تعلیم کا مسئلہ ہو یا عصری تعلیم کا مسئلہ ہو، نوجوان ہر میدان میں پیچھے ہے۔ غیروں کے نوجوان صبح سویرے اٹھ کر اپنے اسکول اور کالجز کی تیاری کرتے ہیں، اور ہمارا نوجوان جو رات کو 12 اور 1 بجے سویا ہے وہ ابھی سویا ہوا ہے، اور ماں باپ جگا رہے ہیں لیکن بیدار ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ جب رات میں 12 اور 1 بجے اور 2 بجے نوجوان سوئیں گے تو پھر ان کی آنکھوں کی قوت بھی ضائع ہوگی، ان کی جسمانی قوت بھی ضائع ہوگی، اور ان کی دماغی صلاحیت بھی ضائع ہوگی۔ اس لیے نوجوانوں اپنی راتوں کا، اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرو، انہیں اپنے لیے لگاؤ، کل رونا نہ پڑے، کل خون کے آنسو نہ بہانے پڑے۔ اپنی نوجوانی کو اس طرح گزارو۔ نوجوانوں، اللہ کے نبی علیہ السلام تمہارے بارے میں، ہمارے بارے میں اتنا ارشاد فرما کر گئے، اور ہم اگر اپنی زندگی کا رخ دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا لباس، ہمارا حلیہ آقائے نامدار کے دشمنوں سے ملتا ہے، آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے۔ نوجوانوں کا لباس دیکھ لو، ان کی کٹنگ دیکھ لو، ان کی چلت پھرت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی نشست و برخاست دیکھ لو، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہی ملتی ہے۔ نوجوانوں، کیا جواب دو گے جب آقا سر محشر تم سے معلوم کریں گے کہ نوجوانوں، میں امت کی باغ ڈور تمہارے حوالے کر کے آیا تھا، میں امت کو تمہارے سپرد کر کے آیا تھا، میں تمہارے بھروسے قوم کو چھوڑ کر آیا تھا، مجھے تم سے بڑی روشن امیدیں تھیں، لیکن تم نے میرے پیچھے قوم کو ضائع اور برباد کر دیا۔ اس لیے نوجوانوں، پھر اب اس راستے کی طرف جو راستہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتا ہے، جو آقا اللہ کا محبوب بناتا ہے، جو آقا اللہ سے محبت کے طریقے سکھاتا ہے، اس آقا اور اس پیغمبر کی طرف آؤ، اس دین کی طرف لوٹو، اس دین کی طرف آؤ جو دین سراپا بلندی اور کامیابی کا ضامن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس فتح ہو گئی اور وہاں کے بادشاہ اور وہاں کے ذمہ داروں کی درخواست پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں جانے کی تیاری کرتے ہیں، تو اس وقت کے جو کمانڈر ان چیف تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ تم اپنا لباس تبدیل کر لو اور نئے کپڑے پہن لو۔ حضرت عمر کے لباس میں پیوند لگے ہوئے تھے، حضرت عمر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور آپ نے فرمایا، الحمدللہ الذی اعزنا بالاسلام، تمام تعریفیں اور خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اسلام کی نعمت دے کر ہمیں باعزت فرمایا۔ ہم لوگ تو جانور چرانے کا سلیقہ نہیں جانتے تھے، لوگ ہمیں جاہل کہا کرتے تھے، ساری دنیا ہمیں گری ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی۔ اسلام آیا اور اسلام نے غار میں پڑے ہوئے لوگوں کو اوج ثریا تک پہنچایا اور آسمان کی سربلندی تک پہنچایا۔